عثمان صاحب، ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو 6 دن مکمل ہو چکے ہیں. یہ جنگ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے. ہم نے آج دیکھا کہ آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنئی جو ہیں وہ سپریم لیڈر بن گئے ہیں. کیا مجتبیٰ علی خامنئی اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی شہید کا بدلہ لے سکیں گے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. ان کے والد کے ساتھ ساتھ ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی شہید ہوئی ہیں. اس کے اندر ان کی بیٹی شہید ہوگی، ان کی والدہ شہید ہو گئی ہیں. آیت اللہ کی جو بیوی تھیں وہ بھی سارے شہید ہو گئیں ایک ہی وقت میں، جب وہ کارپٹڈ بمبارڈمنٹ انہوں نے وہاں پہ کی. اچھا، جو ان کے بیٹے ہیں مجتبیٰ، ان سے متعلق ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کافی ذرا اعتدال پسند ہیں اپنے فلسفے کے اندر، اپنی اپروچ کے اندر، اپنی سوچ کے اندر. انہیں ایران کا MBS کہا جاتا ہے، محمد بن سلمان. کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں تو نہیں آئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے. یہ چیزیں مجھے لگتا ہے اگر ایسا ہو ڈیل کے نتیجے میں تو ابھی تک یہ وار جو ہے پھر کنکلوڈ ہو جانی چاہیے. اور ایران جو ہے اپنی جو ڈیفائنس ٹون ہے، جس میں علی لاریجانی نے کل بھی ٹویٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، تم نے جو آیت اللہ علی خامنئی کے ساتھ اپنا یہ معاملہ کیا ہے، ہم اس کا پورا بدلہ لیں گے اور ایران پورا بدلہ لے گا تم سے. تو میرا نہیں خیال، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران نے ان کی جو سلیکشن کی ہے اس کے بعد ایک تاثر تو دیا ہے انہوں نے ویسٹ کو کہ ہماری اگلی لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی ہارڈ لائنر ایک طرح سے نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل بچ جائیں گے، لیکن ہاں وہ اپنے پالیسی کے اندر شاید تھوڑا بہت جو ہے لچک دکھائیں. اور یہ لچک تو ایران پہلے سے دکھا رہا تھا. جنیوا مذاکرات میں تو وہ تیار ہو گئے تھے اس چیز کے اوپر کہ ہم جو ہے یورینیم کی انرچمنٹ بند کر دیتے. اور علی ابھی بھی 460 کلو گرام کا وہ جو گرنیڈ ہے جس میں 60% یورینیم کی انرچمنٹ ہے، اس کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو نہیں پتہ. اچھا، 2 دن پہلے ایک نیوز آ رہی تھی کہ ایران کے اندر زلزلہ آیا ہے جس کا لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا ہے. ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں، کیونکہ امریکہ میں جو نیوکلیئر واچ ڈاگز ہیں، وہ ادارے جو کہ ان پیٹرن کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی فنگر پرنٹس ایسے نہیں ملے. کیونکہ جو زلزلہ آیا وہ آیا آپ کہہ لیں کہ سائڈ کے اوپر، مطلب یہ کہ سینٹرل کے اندر نہیں آیا، سینٹرل ایران کے اندر نہیں تھا. اور ایران کے جتنے بھی ایٹمی تنصیبات ہیں، نتانز ہو گیا اصفہان میں، تو وہ سینٹر کے اندر ہے. اور وہ جو آیا وہ رشیا کے ساتھ بارڈر کو ٹچ کرتا ہے، اس ایریاز کے اندر ہے، سینٹرل ایشیا کے قریب ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسپیکولیشن ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے. ہمیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران کا اس ٹائم پہ جو سروائیول ہے وہ اس کے نیوکلیئر ویپن میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مجتبیٰ علی خامنئی جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ پہلے سے تیزی سے کام کریں گے؟ میرے خیال میں نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ امریکہ کو کسی طرح کا ایسا موقع نہیں دینا چاہتے. اور مجھے لگتا ہے ایران اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہے سوچ بچار کرے گا کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں وقتی طور پہ علی، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ وقتی طور پہ ہم زیرو انرچمنٹ کرنے پہ تیار ہیں. دیکھیں انہوں نے آگے کی طرف چلنا ہے. ایک ایسا ملک جس کی قوم کا ایک طبقہ ان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے مہنگائی کی صورت میں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ انٹرنلی بھی حالات خراب رہیں. اور ابھی جو انہوں نے وار ویج کی، آپ دیکھیں وار کا دائرہ کار جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی تمام گلف کوآپریشن کونسل کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے آن لائن، اور ساتھ میں نیٹو کے رکن ممالک نے بھی اپنا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہوا تھا. اور انہوں نے آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ بھئی ہمارے دفاع کا جو حق ہے، اب اگر اپنا کیا کہتے ہیں جنگ آگے کی طرف بڑھتی ہے اور ہماری تنصیبات کو اٹیک کیا جاتا ہے، کرٹیکل انرجی کے سیکٹر کو، اور اسی طریقے سے ہمارے ایئرپورٹس کو اٹیک کیا گیا، امریکن ایمبیسی کو 5 ملکوں میں کیا گیا، تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے، رسپونڈ کریں گے. ڈر انہیں اس چیز کا ہے کہ ایران کی جو میزلز ہیں، آپ نے کہا نا کہ اصل ان کا سٹاک پائل کون سا ہے. میں یہاں ویورز کو بتا دوں، ایران نے پورے علی شہر بسائے ہوئے ہیں میزلز کے. اور آج خبر آ رہی ہے وال سٹریٹ کی کہ امریکہ کے ڈرونز اور ان کے جو سرویلنس کے طیارے ہیں اسرائیل کے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ شہر جو ہیں وہ کہاں کہاں ہیں پہاڑوں کے نیچے. ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہ اتنے ڈیپ ہیں، 1.5 کلومیٹر نیچے کر کے ہیں. اچھا، ایک لیکن اب وہ ویڈیو کر بھی دیکھ رہا تھا میں کہ انہوں نے بڑی اچھی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ ٹرک کے اوپر ان کے لانچ پیڈ ہیں، ایک فائر کیا میزائل اور وہ موو کر گیا تاکہ کوئی نشان ہی نہ ملے. بالکل. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سرویلنس ٹیکنالوجی کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی انٹری پوائنٹ علی خارجی رستے اور داخلی رستے کون سے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ امریکہ کو کہ اگر ہم ان رستوں کو بلاک کر دیں تو ان کا جتنا بھی وہ میزل کا شہر ہے اسے ہم زندہ دفن کر دیں گے، اس سے وہ نکال نہیں سکیں گے، ایک طرح سے نا لیول کر دیں گے. مطلب نیچے ہو سکتا ہے وہ سیف رہیں لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے وہ ہنٹ کر رہے ہیں لانچنگ پیڈز کو، جو آپ نے بات کی نا موویبل لانچنگ پیڈ سے. انہیں جہاں لانچنگ پیڈ نظر کہیں آتا ہے وہ اس کو اسی وقت ہٹ کر کے تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ جو چیز
اس کو مینج کرنے میں ناکام رہے، وہ تھی ان کی میزل اسٹرائک اور دوسری ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بنا کسی پلان کے ایران پر حملہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھا کہ 2 دن جو ہے وہ بمباری کرے گا اور ایران اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا۔ 6 دن مکمل ہو چکے ہیں اور ایران پہلے سے زیادہ ڈینجرس ہو گیا ہے، وہ زیادہ حملے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایران بڑا خطرناک ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے بھی علی خطرہ بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں اسرائیل کس طریقے سے اس فوگ آف وار کے اندر معاملات کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ اس نے سعودی عربیہ کے اندر اس سب سے بڑی آئل ریفائنری کو ہٹ کیا، جس کے بارے میں کنفرمیشن ہوئی کہ وہ ایران سے میزل نہیں آیا تھا، اور ٹکر کارسن کہتا ہے کہ قطر اور سعودی عربیہ کے اندر موساد کے جو ایسٹس ہیں، جو ان کے ایجنٹس ہیں، وہ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں۔ اور ابھی خبر آ رہی تھی آذربائیجان کو ہٹ کیا۔ اب آذربائیجان نے دھمکی دیا کہ ہم جوابی وار کریں گے۔ ایران نے کہا ہم نے انہیں بالکل اٹیک نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سائپرس میں، قبرص میں جو یو کے وہاں پہ آپ کہہ لیں بیس ہے، اس کو اٹیک کیا گیا ہے، اس کا بھی یو کے نے کنفرم کیا کہ یہ اسٹرائک جو ہے ایران سے لانچ نہیں ہوئی۔ اور کل اگر علی آپ خبر دیکھیں کہ کل نیٹو کے انٹرسیپٹرز نے ترکی کی طرف آنے والے ایک میزل کو روکا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسے شام سے چلایا گیا اور وہ عراق کے اوپر سے گزرتا کہ ترکی میں گر رہا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے مسلم ورلڈ کے اندر ایک جو وار ہے اس کو گھسیٹ کے لے کے آیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی اسرائیل ہے۔ پاکستان یاد رکھیں ہمارا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اب جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے سعودی عربیہ پہ، ہم نے ان سے رابطہ کیا وہاں کی ایمبیسی سے اور یہاں کے جو فارن آفس کو انگیج کیا ایران کو، تو ایران نے کنفرمیشن کی کہ اس اٹیک کے پیچھے ایران نہیں ہے، کیونکہ میوچل ایگریمنٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ اٹیک کرے گا تو ہمیں بھی جنگ کے اندر پھر کودنا پڑے گا اس لحاظ سے۔ تو اب وہ کنفرمیشن ہو گئی ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اسرائیل کی ایما پہ اور اس کی منشا کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس ٹائم پہ دبئی میں کتنا نقصان ہو گیا ہے، اور کیا دبئی کے اندر یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو میزائل لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایران ہے یا اسرائیل؟ اس کے پیچھے تو ڈیفینیٹلی ایران ہے، لیکن ان کے پیچھے اسرائیل تھا، کیونکہ علی ابراہیم جو اکارڈ ہوا ہے، ابراہیمی معاہدہ، جو ہم سادہ الفاظ میں اپنے ناظرین کو بتائیں، 2020 میں 3 ملکوں نے تسلیم کیا اسرائیل کو۔ ایک ملک تھا موراکو، ایک تھا بحرین اور ایک تھا یو اے ای۔ یہ تینوں یو اے ای سب سے بڑا ملک ہے وہاں کے اوپر ہے، اور وہاں پہ ان کے ایجنٹس بھی ہیں موساد کے، اور وہ بڑی قربت اختیار کر گئے تھے آپس کے اندر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ بھی وہاں کے اوپر بیٹھ کے انڈیا سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہ میں کوئی خواہ میں بات نہیں کر رہا، ملا متقی کی وکرم مصری جو ان کے سیکٹری خارجہ ہیں، ان کے ساتھ فوٹیج موجود ہے، جولائی 2024 میں وہاں پہ بیٹھے ہیں اور پاکستان نے احتجاج کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ اشرف غنی رہتے ہیں جو ان کے سابق صدر تھے، ڈائسپورا کمیونٹی بہت بڑی وہاں کے اوپر رہتی ہے افغانیوں کی، بلکہ انڈین تو ادھر کی کل آبادی کا 30% ہے، اتنا انڈیا وہاں پہ پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے۔ تو یو اے ای کے اندر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے اندر یو اے ای کی علاقائی جو پالیسی علی اس کا بہت عمل دخل ہے۔ اس ٹائم پہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ 600 سے زائد جو امریکی فوجی ہیں وہ ایران کے حملوں میں مارے جا چکے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے صرف 6۔ تو یہ جو 7-2-0 لگ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا IRGCC کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کے اوپر، یا پریس ریلیز جو آتی ہے جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 600 لوگ مارے گئے۔ اس کی وجہ کہ جس لیول کا وہ علی بیرج پھینک رہے ہیں، اور جس طریقے کے انہوں نے سینٹ کام کے جو دفاتر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، 5th فلیٹ کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں کے اوپر بحرین میں، اس کو ٹارگٹ کیا، اور جو ہم حملے کی نیچر اور اس کا میگنیچیوڈ دیکھتے ہیں، ہائیلی لائکلی ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ مارے گئے ہوں وہاں کے اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھیں وار کے اندر جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ باڈی بیگز جو ہیں زیادہ اپنے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ لے کے آئے، پرچم میں لپٹی ہوئی لاشیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چھپا سکتے ہیں لاشیں۔ یاد رکھیں امریکہ کے اندر ایک اور میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ بات ہے، آج کا امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے علی، ابھی کل کی خبر ہے، امریکن جو پریس کے اندر وہ لوگ جو پینٹاگن کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، آپ تو فیملیئر ہوں گے اس ٹرم سے، جن کا کام ہے صرف پینٹاگن سے متعلق سٹوریاں کرنا، انہوں نے کل وہاں پہ گلہ کیا امریکہ کے جو وار کے سیکٹری ہیں، اچھا ڈیفنس کا سیکٹری نہیں ہے، وار کا سیکٹری اس نے نام رکھ دیا تھا کہ وار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ڈپارٹمنٹ آف وار کو پہلے سے کیا سوچ کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم جو چیز آپ سے پوچھتے ہیں پینٹاگن کو ای میل کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، آپ نے تو ایسا کر دیا کہ انفارمیشن کو بلیک باکس بنا دی ہے جو ہمارے ہاتھ ہی نہیں لگ رہا، اور جو چیز بھی مل رہی ہے آپ سے وہ لیک ہو رہی ہے، خبر تو ہمارے تک آ رہی ہے، آپ ہمیں پوری انفارمیشن پاس آن کیوں نہیں کرتے تاکہ امریکہ کی پریس کا یہ رائٹ ہے اور عوام کا کہ انہیں پتہ چلے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے۔ تو پیٹ ہیگسیت بار بار کہہ رہے تھے کہ ان تمام سوالوں کا جواب وائٹ ہاؤس کے پاس ہے۔ تو ایک ایسا ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 26 لاکھ فائلیں ایپسٹین کی روک کے بیٹھا ہے علی، وہ انفارمیشن بھی روک کے بیٹھ سکتا ہے،
وہ وہاں کے اوپر جو فوجی مارے جا رہے ہیں اس سے متعلق بھی آپ کہہ لیں شیم نیریٹیو جو ہے جھوٹ کا ایک پلندہ کھڑا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور اس فوگ آف وار کے اندر مجھے لگتا ہے مسلم ورلڈ کو بڑا احتیاط سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چیزوں کو آبزرو کرنا ہوگا. اگر نی جرک ریئیکشن دیکھیں ٹرکی نے ویریفائی کیا کہ کیا یہ اسٹرائک ایران سے آئی ہے، انہیں پتہ چل گیا ایران سے نہیں آئی ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب نے کنفرمیشن کی اور یو کے نے بھی کی. تو مجھے لگتا ہے ابھی کی لیٹسٹ خبریں جو ہم اپنے ناظرین کو مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی بتا دیں کہ 20 کے قریب جو ہیں بحری جہاز ایران کے وہ امریکہ نے ڈبو دی ہیں یا انہیں نشانہ بنایا. انڈین اوشن کے اندر امریکہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی جتنی نیوی ہے وہ ڈسمینٹل ہو گئی ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ کہتے ہیں نیوی بھی اڑا دی، فضائی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا بس بادشاہ بھی نہیں کہہ سکتے گھٹیا آدمی کو کہ وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بندہ بک دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں اب وہ کانشیسلی اٹیک کر رہے ہیں نیول ایریا جو اب ان کی برگیڈ ہے پوری کی پوری. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کا ایک علی پریشر جنریٹ ہو رہا ہے کہ اب نئے ہرمز بند پڑی ہے. پوری دنیا کا 1/5 LNG جو لیکوڈ نیچرل گیس ہے وہ جاتی ہے، اس کے پیداواری یونٹ کو قطر میں ٹارگٹ کیا گیا. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو 60% سی بورن جو سمندری روٹ سے 60% سے زیادہ آئل جاتا ہے، یاد رکھیں جاتا 1/3 ہے، لیکن یہ 60% آئل کہاں جاتا ہے؟ چائنا میں، انڈیا میں، ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں. اب یہ تینوں بڑی معیشت ہیں. ساؤتھ کوریا بھی نو ڈاؤٹ ایک اسٹیبل کنٹری ہے، وہاں کی فیکٹریز علی سے چلتی ہیں، صنعتی پہیہ ان کا چلتا ہے، اس کے علاوہ ریلوے کے ٹریکس چلتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا سسٹم چلتا ہے وہاں پہ علی، وہاں کے گریڈ اسٹیشن چلتے ہیں. ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ہرمز سے رشیا کے، پاکستان کے اور چائنا کے جو جہاز ہیں وہ ایران گزرنے دے گا، کوئی اس طرح کی نیوز ہے یا سوشل میڈیا پہ بس یہ سوشل پروپیگنڈا ہے؟ میڈیا کے اوپر ہے، آپ کو پتہ ہے وہ زیب داستان کے لیے بات کو بڑھا دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جو ٹینکر گزرے گا ہم اسے اٹیک کریں گے. اچھا انٹرسٹنگلی چیز کیا ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے گزریں گے، تمام جہاز گزریں گے اور امریکہ کے جو جنگی جہاز ہیں نیوی کے وہ انہیں اسکاٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو ایرینین کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کر کے دیکھ لیں. کر کے دیکھ لیں. اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایران کے جو ایسٹس ہیں نیوی کے ان کو بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی وہ صلاحیت جو ہے اسے میکسیمم جو ہے ڈیمیج کیا جائے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بھی بات کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی انشورنس کمپنی کو کہا ہے کہ آپ تمام بحری جہازوں کی انشورنس کریں، کیونکہ وہ پیچھے ہٹ گئی، انہیں پتہ جہاز نے ہٹ ہونا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ ان کی انشورنس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اعتماد جو ہے بحال ہو اور ہم لے کے جائیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا مسیحا بننے کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے یہ وار ویج کر دی، اب دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں. اور میں اپنے ویورز کو بتاؤں یہ جنگ جو ہے پرائی جنگ نہیں، یہ جنگ میں علی اب ہم حصے دار بن چکے ہیں. کس طرح سے؟ ہم اس کے لیے وکٹم ہیں. ایک بندہ ہمارا شہید ہوا وہاں پہ UAE کے اندر ہے، ابھی ہمارے بندے نیپالی اور پاکستانی زخمی ہوئے ہیں، وہاں کے اوپر 6 لوگ ہیں جس میں 2-3 پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ علی پاکستان کے پاس صرف 27 دن کا تیل اور ڈیزل رہ گیا. ایسی اور یاد رکھیں یہ سارے معیشت کا جو ہمارا ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر ہے. اور علی 3 ارب ڈالر کا جو ریمیٹنس آتا تھا نا سادہ الفاظ میں، جو ہمارے پاکستانی بھائی جو وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں سعودی عرب اور UAE میں، اب وہ نہیں بیچ سکیں گے، جس کی وجہ سے وہاں پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کے اندر کافی بڑا ڈینٹ پڑے گا. ایویشن کو نقصان ہوا ہے 2 بلین کا. ایویشن کو نقصان ہوا ہے اور علی کارگو جو ٹرمینلز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ کارگو شپمنٹس ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، سیاحتی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے. 60 ارب ڈالر کا اب نقصان ہوا ہے خلیجی ریاستوں کو. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ٹرانزٹ کے روٹ تھے، ابو ظبی، شارجہ، آپ کو پتہ کتنا زیادہ وہاں پہ فلائٹس ٹچ ڈاؤن کرتی تھی اور آگے کی طرف جاتی تھیں، جو اپنا وہ لے اوور ہوتا تھا وہ ادھر سے ہی جاتا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے جس طریقے سے چوک کر دی ہیں ایران نے، اور نیوی کا وہ نیول جو بلاکڈ کر دیا، اس نے ایک میسج بھیجا ہے کہ اگر آپ وار کو میرے دروازے پہ لے کے آئیں گے تو میں وار کو خطے کے اندر پورا پھیلا دوں گا. اور اس کے اندر وہ پریشر علی جنریٹ کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 27 دن تک یہ وار چلے گی ابھی؟ علی میرے خیال میں ایران تو اس چیز کے لیے ہمیں تیار نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایران میں علی اس وقت بجلی بند ہے. دنیا تیار ہے؟ دنیا میرے خیال میں نہیں تیار، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے تیار ہیں اور امریکہ تیار ہے. علی ابھی 6 گھنٹے پہلے وہاں کے اوپر سینٹ کے اندر ووٹنگ ہوئی ہے، اور ووٹنگ میں ان کا 100 کا آپ کو پتہ ہے وہ فورم ہے پورے کا پورا، اس میں تھن میجورٹی ہے، سلم میجورٹی ہے امریکہ کی ریپبلکنز کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کی. 53 لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں جنگ منظور ہے، 47 نے کہا ہمیں جنگ منظور نہیں ہے. تو 6 کا جو ہنسا ہے نا وہ بھاری پڑ گیا دوسری سائڈ پہ، اور انہوں نے کہا وار کو کنٹینیو کریں. یاد رکھیں ابھی امریکہ کی مارکیٹس جو ہیں انڈر پریشر ہیں، لیکن وہ سسٹین کر رہی ہیں. اگر یہ وار علی اسی طرح چلتی ہے تو 2 سے 3 ویک کے بعد صورتحال مختلف ہوگی.
مارکیٹس عالمی مارکیٹس ہے، اور ان کا جو ذخیرہ ہے انٹرسیپٹرز کا، وہ میزائل پیٹریوٹ جو روکتے ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ علی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. خلیجی ریاستیں امریکہ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں لا کے دیں ہمیں، اور ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے. اچھا، اس میں انٹرسٹنگلی ایک کنٹری جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سارے کنٹری میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور کون سا؟ یوکرین 3 سال سے اتنا زیادہ ماہر ہو چکا ہوا ہے میزائل کو روکنے میں انٹرسیپٹرز کے تھرو، کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری کوئی مدد چاہیے تو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وقت بھی آنا تھا. اور دوسری طرف جو رشینز ہیں وہ بڑے خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے اس خطے کے اندر جتنے انٹرسیپٹرز ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں تاکہ یوکرین کی مدد کے لیے انٹرسیپٹرز موجود نہ ہو. یاد رکھیں یہ ایک دن ایک ہفتے میں نہیں بنتے، یہ بہت کم بنتے ہیں، اور انہیں مہینے چاہیے بننے کے لیے. اور پھر ڈرون ٹیکنالوجی جس طریقے سے اس کے اوپر کام کیا ایران نے، اور وہی ڈرون جو وہ اڑا رہے ہیں وہ رشین بھی اڑا رہے ہیں. اور میرے خیال میں چائنا کا ذکر کرنا بھی یہاں کے اوپر ہوگا. کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے چائنا اور رشیا کیوں نہیں کودتے، سامنے کیوں نہیں آ سامنے رہے؟ کیوں نہیں آتے؟ علی یاد رکھیں چائنا کی پالیسی ہے نان انٹرفیئرنس کی. چائنا نے 2021 میں معاہدہ کیا 25 سال کا کہ میں سستا تیل آپ سے اٹھاؤں گا اور اس کے بدلے میں آپ کے ملک میں $25 ارب کی انویسٹمنٹ کروں گا، کیونکہ اسے تیل جو ہے وہاں سے اٹھا کے اپنے گھر لے جانا بہت آسان ہے. 87% تیل جو ایران سے نکلتا ہے وہ جاتا ہے چائنا کے اندر ہے. اب چائنا جو ہے اکنامک گراؤنڈ پہ تعلقات کو استوار کر رہا ہے، اس کا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں جس کے اندر جو ہے ملٹریلی انہوں نے انگیج کرنا ہے. لیکن چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے اندر امریکی حکومت آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ نہیں آئے گی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور چائنا علی یہ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے وینزویلا سے وہ اٹھاتے تھے 65% تیل، تو مدورو کو انہوں نے اٹھا لیا، اور یہاں پہ بھی رجیم جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں وہ تو بہت دور تھا ساؤتھ امریکہ میں، یہ تو پڑوس کے اندر ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ کوئی ایسی حکومت آئے جو امریکی نواز ہو. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 2025 جنوری کو معاہدہ ہوا ہے، اس کے اندر میوچل ڈیفنس کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہاں ملٹریلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج کریں گے. کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا علی وہ معاہدہ تھا، اس میں ٹریڈ، ملٹری کوپریشن کی بات کی گئی ہے، سائنس، کلچر کی اور ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے، لیکن اسپیسیفکلی کوئی ایسی کلاز نہیں ہے جو کہ انووک کر سکے اگر آپ پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس میں جائیں گے. اور جس طرح سے سعودی اور پاکستان کا جس طرح سعودی عرب ہے. اور انٹرسٹنگ لے لی 2024 میں نارتھ کوریا، ببلو نہیں ہے، اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا رشیا کے ساتھ ہے. اب اس کے تحت اگر رشیا پہ اٹیک ہوتا ہے تو شمالی کوریا اس کے اندر آئے گا. اور ہم نے دیکھا علی شمالی کوریا نے اپنے 13,000 فوجی بھیجے اور اس میں سے 10,000 مارے بھی گئے، لیکن وہ ایگریمنٹ ہے. اسی طریقے سے وہاں کے اوپر اگر کوئی اسٹرائک لانچ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے بڑا سمارٹ کام کیا رشیا نے. رشیا کو پتہ تھا کہ ایران کے اوپر جو ہے اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پہ زیادہ جو ہے نا ہیٹ آئے گی. لیکن جو نارتھ کوریا ہے اس کے پاس تو نیوکلیر ویپنز ہیں، اس کے ساتھ ہمیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہم بھی نیوکلیر ویپن رکھتے ہیں، وہ بھی نیوکلیر ویپن ایکوائر کر چکے ہوئے ہیں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کریملن جو ماسکو ہے اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یوکرین کی وار کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ وہی بولی بول رہے ہیں جو کہ وہ سننا چاہتا ہے ماسکو. تو ایک ایسے وقت میں وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کے موڈ میں نظر نہیں آتے. اس ٹائم پہ مشتبہ علی خامنئی جو ہیں وہ سیف ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یا نتن یاہو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم ختم کر دینی ہے، جتنی ایرانی قیادت ہے ہم آلریڈی مار چکے ہیں، جو اگلی آئے گی اس کو بھی ہم مار دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے 49 وہاں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں انہوں نے بڑا ٹائم لیا ہے، جو مشتبہ ان کے بیٹے ہیں خامنائی کے، اور جو ان کا نام باہر آیا اس سے ویسٹرن پریس کے اندر یہ خبریں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ وہاں کے محمد بن سلمان ہیں. کیونکہ یہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ایران کو اوپن ہونا چاہیے، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے. اب یہ علی جو سٹانس ہے ان کے والد کے سٹانس سے بہت مختلف ہے. تو مجھے لگتا ہے ایران نے ایک طرح کا میسج بھیجا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنا جو چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ بڑا معتدل مزاج ہے اور وہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا چاہتا ہے. اور انہوں نے کوئی پوسچر، دیکھیں جنگ کے اندر تو پوسچر الگ ہے، لیکن فیوچر کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ مشتبہ خامنئی کا نام سامنے آنا اور ان کے بارے میں ویسٹرن پریس میں یہ گفتگو ہونا کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ شاید ویسٹ جو ہے کمفرٹیبل ہو، کیونکہ وہ شاید اپنی جو کہہ لیں کہ جو سٹانس ہے نیوکلیر پروگرام سے متعلق اس سے جو ہے نو ڈاؤٹ کافی حد تک پیچھے ہٹیں گے، جو کہ عباس عراقچی، علی لاریجانی پہلے کرنے کو تیار تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں مجھے لگتا ہے مشتبہ خامنئی کسی صورت میں علی اپنے بیلسٹک جو سٹیز ہیں اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. انہوں نے دیکھ لیا، ان کے پاس یہی تو تھا،
ادروائز وہ کارپوریٹ بمبارڈمنٹ کر دیتے. اور ابھی میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, ابھی اسرائیل اور امریکہ وہاں پہ ان کے علاوہ عوامی جو سویلین انفراسٹرکچر علی اس پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں, اسکولس پہ پھر اٹیک اسکولس ہوتے پہ ہیں. کر رہے ہیں. وہاں پہ گاندھی ہاسپٹل ہے تہران میں, اس کو انہوں نے بمبارڈمنٹ وہاں کے اوپر کی ہے. اور اس کے پیچھے ایک اسرائیلیوں کا ڈاکٹرائن علی, اسے کہتے ہیں داہیہ ڈاکٹرائن, کہ دشمن کی عوام جو ہے اس کو اتنا ڈیمیج کر کے مار دو کہ دشمن کے اوپر پریشر جنریٹ ہو, آپ اور یہ اس دیکھیں کے بدلے پولیس میں. اسٹیشن اور جیل جو ہیں اس پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. علی آپ یقین کریں غزہ میں کوئی گھر رہنے کے قابل نہیں, کسی گھر کے اندر کچن واش روم تک سالم نہیں چھوڑا انہوں نے. اور سارے کے سارے وہاں پہ غزہ کے لوگ 2.1 ملین جو ہیں وہ اوپن ایئر کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کہہ لیں خیمہ بستی جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ پورٹیبل بسائی ہوئی ہے, جب چاہتے ہیں انہیں ادھر سے ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک نفسیات ہے جس کے تھرو مجھے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اور یہ وہ تھے جو کہتے تھے آپ باہر نکلیں, اوپر سے بمبارڈمنٹ ہوگی, اب رجیم چینج کر لیں. ایک اور چیز بھی ہے, ایرانی قوم کو داد دینی پڑے گی علی, اس ساری صورتحال کے اندر جب ٹاپ ٹیئر ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, پاور کا ویکیوم ہے وہاں پہ, لیکن اس چیز کو ایرانیوں نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. میں ان ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں جو جنوری میں باہر نکلے تھے, جن کے پاس چانس تھا. لیکن مجھے لگتا ہے جب انہوں نے 160 بچیوں کا جنازہ پڑھا ہے تو علی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ہمارے سگے نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے غزہ ٹیمپلیٹ ہے آپ کے سامنے علی, وہ جو 167 بچیاں تھیں نا, میں ناظرین کو بتاؤں, ان کے لیے علیحدہ قبرستان بنایا گیا, ایک پورا شہر بسایا گیا, اس میں وہ بچیاں دفن کی گئی ہیں. جو والی بال کھیلنے والی بھی تھیں وہ بھی شامل تھیں, ان کی ٹیچرز ہیں, اور 7 سے 12 سال کی بچیاں. اور اس کے بعد جس طرح ابھی وہ سویل انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہے ہیں, میرے خیال میں اگر نفسیاتی اور اعصابی جنگ کے لیے بات ہو تو ایرانی حاوی ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں, میں آج ہی پڑھا تھا, جیروسلم پوسٹ لکھ رہا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دیواروں میں سر مار رہے ہیں کہ بنکر میں کتنی دیر رہنا ہے ہم نے, کیونکہ وار تو جو ہے اس وقت انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اوپن ہو چکی ہوئی ہے. اس ٹائم تک ایران نے مڈل ایسٹ کے اندر یا اسرائیل کے اندر کتنا نقصان کر دیا, کتنے حملے کر دیے؟ علی اس وقت اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے انہوں نے ان کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا, ایئرپورٹس کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی کونسلیٹس کو 5 ملکوں میں, بحرین, قطر, کویت اور یہ یو اے اور ایک اور کنٹری ہے میرے خیال میں اف ایم ناٹ مسٹیکن سعودی عربیہ کے اندر, انہوں نے اس پہ بھی کیا. تو امریکہ کی ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا, اور فوٹیج موجود ہے وہاں پہ, آگ لگی ہم نے دیکھی ہے. اس کے علاوہ ایئرپورٹس کو انہوں نے ہٹ کیا, اور ابھی جو انہوں نے کرٹیکل ان کی انرجی کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا. یہاں پہ میں علی آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں, امریکن پریس کے اندر ایک سٹوری آئی, اس کے تحت انہوں نے ایک پریڈکشن کی کہ اگر یہ وار ذرا آگے جاتی ہے اور ایران کو لگتا ہے مجھے دیوار کے ساتھ لگا گیا ہے, تو ایران 3 ملکوں کے اوپر اٹیک کرنے جائے گا, اور وہ ہے قطر, سعودی عربیہ اور یو اے ای. اور ان کے 2-3 ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ ابھی دنیا میں گفتگو نہیں ہو رہی. اور علی وہ کون سے پروجیکٹس ہیں علی؟ وہ ڈی سیلینیشن پروجیکٹس ہیں. یہ تینوں ملکوں کے اندر علی فریش واٹر سپلائی نہیں ہے, سمندر کا پانی لے کے پروسیس کر کے صاف کر کے پیتے ہیں. ایران نے دھمکی دی ہے اگر آپ کی سرزمین اور آپ کے روٹس استعمال ہوئے تو ہم ان واٹر کے پروجیکٹس کو ٹارگٹ کریں گے میزل سے. اور علی اگر وہ ہٹ ہو گیا نا تو 1 کروڑ سعودی 2 ہفتے بعد پانی کے لیے صحراؤں میں بلک بلک کے مریں گے, لیکن انہیں پانی میسر نہیں ہوگا. اور یہی دھمکی انہوں نے قطر کو دی ہے کہ آپ کا پانی تک چوک کر دیں گے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم اگر علی آپ چیک کریں کربلا کے اندر پانی کا ہی سارا مسئلہ تھا, وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے یزیدی لشکر نے کیا. تو آج ایرانین کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اندر جنگ چھیڑ دیں گے ہم, آپ کو آپ کے اوپر ہی ویج کر دیں گے, آپ بھی پانی کے لیے بلکیں گے اگر آپ نے امریکہ کا مورچہ بننے کی کوشش کی. اور میں بتاؤں ان کے صدر نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. ایسے یو اے ای نے کہہ دیا, ہاں انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو دفاع ہے اس کے لیے ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. یہ ایرانین نے کہا کرے گا سعودیہ ہو, یو اے ای ہو یا قطر ہو. علی یہ ریٹیلیٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے, اسی لیے تو وہاں پہ امریکہ کی بیسز بنائی ہوئی تھی. امریکن بیسز جو ہیں وہ بھی بیکار ہو چکی ہیں, یوزیبل نہیں ہیں. 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن 30 سال بعد ایران کے ایک حملے نے اس کی نکارہ اور کر سارے بھاگ گئے. امریکہ نے چارٹرڈ طیاروں میں اپنی عوام بھی نکال لی اور ان کو بھی وہاں سے ڈسپرس کر دیا. وہاں پہ امریکنز بھی نہیں ہیں, تو جو انہوں نے اپنی ڈھال بنائی ہوئی تھی وہ ڈھال تو ختم ہو گئی. بلکہ ایران نے اٹیک اسی لیے کیا, اگر نہ یہ فیسلٹی ہوتی تو شاید ایران اس طرح کا ایڈونچر نہ کرتا. اور دوسری چیز ہے جس طرح خبریں آ رہی ہیں, اگر آپ اپنی علی ایئر سپیس دیں گے, اگر آپ ایک محلے میں ہیں اور ساتھ والا گھر والا جو ہے آپ کے دشمن کو اوپر سے گزر کے آنے دے گا تو پھر لڑائی ہوگی. آپ مجھے بتائیں کیا یوکرین کے اندر علی یہی لڑائی نہیں؟ 3 جگہ سے اگر آپ نقشے پہ دیکھیں, رشیا 3 جگہ سے گھرا ہوا ہے پہاڑوں کے اندر, اور ایک طرف سے علی رستہ خالی ہے. اسی رستے سے نپولین بوناپارٹ آیا, اس نے اٹیک کیا. علی ہٹلر بھی اسی رستے سے آیا. ماسکو کا
آپ کہہ لیں پریزیڈنٹ ہے پوٹن سمجھتا ہے کہ اگر یہاں سے سٹرائک دوبارہ لانچ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ہسٹری کے اندر یہ چیز ہے کہ نیٹو اپنا ملٹری کا ہارڈ ویئر یہاں پہ لے کے اس لیے آ جائے گا کیونکہ یہ کنٹری پر تول رہا ہے نیٹو کا حصہ بننے اور یورپی یونین میں جانے کے لیے، تو وہ سمجھتے ہیں یوکرین ایک بفر زون ہے، اگر جنگ ہونی ہے تو ٹھیک ہے پھر اس ملک کے اندر ہو، ہمارے ملک میں جنگ نہ آئے، اس لیے وہ انٹر ہو گئے ہیں وہاں کے اوپر، اور یہ بڑا فیئر پوائنٹ ہے۔ اور یہی جو ہے پوائنٹ آپ کو دوسری اینڈ پہ ایران کے اندر نظر آتا ہے کہ اگر بھائی آپ نے مورچہ بننا ہے خطے کے اندر تو پھر تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں وار کے اندر اخلاقیات کیا ہوتی ہے، اینتھروپک اے آئی کلاڈ نے کیا دیکھے وہاں کے اوپر ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی پوتی کو مار دیا وہاں کے اوپر ہے، تو اخلاقیات کا بھاشن میرے خیال میں جو دینے والے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے اٹیک لانچ کیا اس کے پیچھے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ ایران کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ میں نیوز میں دیکھ رہا تھا ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب اسرائیل کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ہٹ کرنا ہے۔ وہ نو ڈاؤٹ وہ چاہیں گے کہ وہاں پہ ہٹ کریں۔ یاد رکھیں وہ اس وار کو علی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایرانی گورنمنٹ نہیں چاہتی وار طول پکڑے ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح سے نیٹو کو بھی ایک سسٹمیٹکلی گھسیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے اوپر جو سائپرس ہے قبرص، وہاں کے اوپر اٹلی نے، نیدرلینڈ نے، اسپین نے اور جو یو کے ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس کی ٹیریٹری کے دفاع کے لیے اپنے جتنے بھی نیول ایسٹس ہیں اسے موو کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے کہ نیٹو جو کہ کہہ رہا ہے ہم نے اس وار میں حصہ نہیں بننا، ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈچ کر دیا، اسے آہستہ آہستہ اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر ہم زوم آؤٹ کر کے چیزوں کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ چونکہ وہ جنگ میں ایگزاسٹ ہو گیا اسرائیل اور امریکہ، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سارا مجمع اکٹھا کیا جائے اور گینگ اپ کر دیا جائے ایران کے اوپر۔ ایران کے حوالے سے آپ کو حمایتی آوازیں بڑی کم ملتی ہیں، اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں ہم بھی جو ہے نا سمجھ نہیں ہمیں آ رہی، ہم تھوڑا سا ایرانیوں کا ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ معاہدے کیے ہوئے خلیجی ریاستوں کے ساتھ تو دبے الفاظ میں وہ باتیں بھی ہم کر دیتے ہیں کہ ان کو دونوں طرف مذمت کرتے ہیں، دونوں طرف کرنے کی کوشش، ہاں بالکل مذمت کرتے ہیں بالکل۔ تو میرے خیال میں یہ جمع تفریق پاکستان جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب پڑوسی ہمارا ایران ہے۔ اور ایک اور میں بتاؤں، بلوچستان کے اندر 50 روپے پر لیٹر پیٹرول ابھی کی خبر ہے بڑھ گیا وہاں کے اوپر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے وار جو ہے وہ ہمارے علی گھروں تک، ہمارے کچن تک، ہمارے والیٹ تک آ چکی ہے، ہمیں ہرٹ کر رہی ہے، ہمیں ہٹ کر رہی ہے۔ 48% علی گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں یورپ کے اندر۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ ایران کے بعد جو اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ تو پاکستان ہوگا۔ کئی انٹرویوز ہیں جس میں نتن یاہو کہتا ہے کہ ایران کے بعد ہم نے جو نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا ہے وہ پاکستان کا ہے۔ جی وہ بس ان کی نو ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، یہ اتنا علی آسان نہیں ہے۔ یہ ماضی میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایسا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر آپریشن کینسل کر دیا گیا، اور پاکستان کے پاس انفارمیشن تھی کہ وہ آ کے کوہٹا کو ہٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں بھی جو ہے نا فول پیراڈائزملی نہیں رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے موساد کا را کا نیٹ ورک ہے، بلوچستان کے انسرجنٹس کے ساتھ ان کا لنک ہے، پھر طالبان کا کنیکشن جا کے را کے ساتھ نکل رہا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں وہ ہمیں سکویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب جنگ کو اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایک جنگ یہ ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جنگ ہوتی ہے ہڈن وار، اور وہ ہے شیڈو وار جسے کہتے ہیں۔ اس شیڈو وار کے اندر دشمن کیا کرتا ہے؟ اسیسینیشن کرتا ہے، وہ آپ کو مارتا ہے اور آپ دھماکے کرتا ہے دشمن ہے، سوسائڈ بامبنگ کرتا ہے دشمن ہے۔ تو دشمن ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو چوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے آثار تو پاکستان والی نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اس جنگ میں بھی پہلے سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ، پوری دنیا کا دھیان اس جنگ کی طرف ہوتا ہے اور مین ویل اٹیک ہو جاتا ہے ایران پر۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ٹائمنگ جو ہے نو ڈاؤٹ ٹائمنگ جو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیتن یاہو اور مودی کی علی ملاقات ہوتی ہے 26 تاریخ کو، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے 8 ملکوں کا اتحاد بنانا ہے۔ اب اس کے وزٹ کے بعد ٹھیک 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے اندر ڈفرینٹ مقامات کے اوپر جو ہے طالبان جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اب ٹائمنگ جو ہے میٹر کرتی ہے، اور پھر پاکستان اس کا جوابی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ریٹیلیٹ کرتا ہے، جس طرح ڈیپ جا کے اس نے قندھار کے اندر، کابل کے اندر ہٹ کیا تھا، اٹیک کیا تھا، ان کے ہیڈ کوارٹرز ان کے ہیڈ کوارٹر اڑا دیے تھے۔ تو پاکستان نے مجھے لگتا ہے بتا دیا کہ ہمارا پیشنس جو ہے وہ بڑا تھن ہو گیا، اب ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، آپ کو قطر میں بٹھا کے دیکھ لیا، آپ کو استنبول میں بلا کے دیکھ لیا، اب اگر آپ نہیں سمجھیں گے مذاکرات کی زبان تو آپ کو پھر اسی زبان میں جواب ہم دیں گے جس کے آپ اہل ہیں۔ یاد رکھیں کابل جس قابل ہے پاکستان کو اسے اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا آ رہا ہے، اور پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو
سرکاری لیول کے اوپر، فورن پالیسی کے لیول کے اوپر، اور ہمارے عسکری حلقے جو ہیں سارے اس بات پہ متفق ہو چکے ہوئے ہیں کہ طالبان اپنی روش نہیں علی بدلیں گے، وہ ضرور جو ہے ریٹیلیٹ کریں گے. یاد رکھیں ہم آئی آر میں پڑھاتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سٹرکچر میں جس کنٹری کے بارڈر علی سمندر کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے نا، لینڈ لاکڈ کنٹریز ہوتے ہیں، جیسے وہ افغانستان. جیسے افغانستان ہے، تو وہ اپنی فورن پالیسی کے اندر ڈپینڈنسی کا ایلیمنٹ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. مطلب کہ بھی میرے آس پاس سمندر نہیں تو میری تجارت تو بند ہے، تو میں نے ساتھ والے گھر سے بنا کے رکھنی ہے. اور پاکستان سستا روٹ ہے، آسان روٹ ہے، اس کے باوجود یہ حرکت کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اور میرے خیال میں اگر یہاں پہ صورتحال آ چکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ایک ایسے وقت میں پاکستان کو امن کا راہ الاپنے کی ضرورت نہیں ہے جب دشمن جو ہے آپ کے بچوں کو بلیڈ کرنے کے اوپر اترا ہوا ہے. اور بالکل ٹھیک کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلی وار جو ہے اس میں پاکستان کو گھسیٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. ابھی دیکھ لیں، میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پہ علی ایک طرح سے انڈائریکٹلی وار جو ہے ویج کر دی گئی ہے، اور اس وار کے اندر انفارمیشن کی وار ہے، سائبر وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، وہ بھی ہم آپ دیکھ دیکھیں رہے نا ہیں. پچھلے دنوں کچھ ٹی وی چینلز ہیک ہوئے ہیں پاکستان کے. بالکل ایسے ہی، اور میں نے یہی کہا سائبر کی وار فیئر ہے، 5th جنریشن وار فیئر، وہ انہوں نے لانچ کر دی. اور اس کے اندر جو ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو جتنا ڈیمیج ویک کر لیا ہے، اس کے بعد 2 کنٹری علی انہیں بڑا کھٹکتے ہیں. ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے ترکی. اب میں آپ کو بتاؤں پوری مسلم دنیا میں علی 2 اسٹیبلشڈ آرمیز ہیں. 57 کنٹریز ہمارے ویورز دیکھ لیں، ان کی فوج کی تعداد دیکھ لیں، ان کی فوج کی ہسٹری دیکھ لیں، صرف 2 ہی آپ کو ملیں گی ایک پاکستان اور ایک ترکی. جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کی وار لڑی، جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کی وار لڑی ہے. یہ دونوں وہ آٹومن امپائر کے ڈسینڈنٹس ہیں اور یہ برٹش امپائر کے ڈسینڈنٹس ہیں. ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. پاکستان کی آرمی نے سینٹر کے اندر، اربن سینٹر کے اندر گوریلا وارفیئر کا مقابلہ کیا جب سوسائڈ بامبنگ ہو رہی تھی وار اینڈ ٹیرر کے. ہم نے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے سے کئی گنا بڑے مانسٹر کو جواب دیا ہے، اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر گوریلا وارفیئر کو ہم نے مینج کیا. دیکھیں جو کچھ چل رہا تھا، یہ طالبان ٹی ٹی پی گروپس تھے. تو میرے خیال میں پاکستان اور ٹرکی کی جو فوجی اور عسکری صلاحیت ہے، اس کو ڈیمیج کرنا جو ہے وہ بہت بڑا اس کا خواب ہے نیتن یاہو کا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ دونوں ایران کے حمایتی ہیں، دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایران کے علی ساتھ. دونوں کا دشمن اب انڈیا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں 10 مئی کی وار میں کس طریقے سے ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا. تو اب یہ چیک کر لیں کہ ترکی پاکستان جو ہے ان کے مخالف جو ہیں نہ صرف یہود ہے بلکہ ہنود بھی ہے، کہ یہ سائڈ بھی ہے RSS کی ہے اور وہاں پہ زائنسٹ بھی ہیں. تو اور دونوں کنٹری جو ہیں وہ میں نے آپ کو کہا پاورفل کنٹری ہیں ان ٹرمز آف ملٹری اگر ہم بات کریں تو ہے. تو اب ان کا ملٹری مسل اسے ڈیمیج کرنے کی مجھے لگتا ہے کانشیس ایفرٹ ہر سطح کے اوپر ہو رہی ہے. اور مودی نے 26 فروری کو وہاں جا کے یہ بتا دیا کہ میں پراپر طور کے اوپر اینٹی اسلام ہوں، اینٹی مسلم ہوں، کیونکہ نہ اس نے غزہ کا علی ذکر کیا اور نہ اس نے ایران کا ذکر کیا. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کے پاس سپلائی لائن کے روٹس کٹ گئے تھے، اب وہ انڈیا کے جو ہیں وہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے لیمووا کا، لاجسٹک ایکسچینج کا، وہ وہاں سے سپلائی لائن کے تھرو ایون فوڈ تک منگا رہے ہیں، ان کی جو پورٹس ہیں استعمال کر رہے ہیں. امریکہ نے ڈکلائن کیا، انڈیا نے ڈکلائن کیا، لیکن علی فوگ آف وار میں ہم امریکہ پہ بلیو نہیں کر سکتے. عثمان بھی، لیکن اگر ہم بات کریں GCC کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نظر نہیں آ رہی، ایران سے دور ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب اسرائیل کے قریب ہو گئی ہیں؟ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی لی، کیونکہ GCC کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تعلقات قدرے بہتر بنا چکے ہوئے تھے پچھلے کچھ عرصے کی بات کریں. اور اس میں ایک بڑا واقعہ جو تھا قطر پہ اٹیک تھا. قطر کو اور خلیجی ریاستوں کو ایک امپریشن چلا گیا کہ ہم تو ان سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے یہودیوں سے، زائنزم سے، لیکن یہ تو ہمیں ہی اٹیک کرنے پہ آگے ہوئے ہیں. تو اس سے ایک امپریشن گیا کہ ایران جو سوچ رہا ہے وہ ٹھیک ہی سوچتا ہے، یہ پوری مسلم دنیا کو ایک ہی لینس سے دیکھتے ہیں. لیکن وہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے اس کو کافی حد تک علی ڈینٹ پڑا کہ جس طریقے سے خلیجی ریاستوں نے دیکھا کہ ان کو اٹیک کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے کہ شاید وہ جو ہیں ابراہیمی معاہدے کے اندر چلی جائیں. لینڈسے گراہم جو ہیں امریکہ کے اندر ساؤتھ کیرولینا کے سینیٹر ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں، بڑے ہارڈ لائنر ریپبلکن سینیٹر ہیں. وہ کہتے ہیں میری سعودی عرب سے بات ہوئی ہے اور دے آر ویری مچ اوکے ود اٹ. لیکن یہ کنٹریز دیکھ نہیں رہی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا دبئی کے اندر یا پھر سعودی عرب کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ ایجنٹس کر رہے ہیں موساد کے یا CIA کے، تو بلیم سیدھا کروانا چاہتے ہیں ایران کے اوپر. تو یہ اندھے ہوئے ہیں، بے وقوف ہیں. میرے خیال میں اندھے بے وقوف نہیں ہیں، لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ آنکھیں اسی لیے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ آگے چلنا ہے اور ریجن کے اندر اگر آگے بڑھنا ہے تو ایران کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بہتر ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. علی مجھے بتائیں غزہ کی وار میں آپ نے 2 سال جو دیکھا، سمن بکمن امیون،
ان میں سے کوئی بولا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. صرف اور صرف کہتے تھے امداد کے لیے چند جہاز بھیج دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو عرب ورلڈ خلیجی ریاستیں علی یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہیں. اس کی وجہ ہے علی ان کا ہے ویژن 2030. یو اے کا ویژن 2030 ایم بی ایس کا ویژن 2030 ہے, کیونکہ ہائیڈرو کاربن سے وہ اکانومی کو شفٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا, انہیں پتہ ہے پیٹرول نے تو ڈپلیٹ کر جانا ہے, تو اس لیے وہ بھی ہائی رائز جس طرح یو اے کے اندر اس طرح سے ماڈل کھڑا کرنا چاہ رہا ہے ایم بی ایس ہے. اور قطر کا بھی یہی ماڈل ہے. قطر بھی 2030 کے اوپر کھڑا ہے, ویژن کے اوپر ہے. تو ایک ایسی دنیا کے اندر جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ریجن کے اندر اکنامک ڈویڈنڈس انہیں ملیں, انہیں لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ میں لانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے آپ کو کہا نا, اسرائیل انہیں ایکول ساورن کنٹری علی تصور نہیں کرتا. اسرائیل اپنے آپ کو ریجن کے اندر ایک ہیجمون کے طور پہ دیکھتا ہے. اور امریکہ جس طریقے سے انہیں ایریل ٹیکنالوجی دے کے جو کوالٹیٹیو ملٹری ایج دیتا ہے, کوالٹیٹیو ملٹری ایج کیا ہے, میں یہ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں. 1960 کی دہائی میں امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسرائیل کے ساتھ کہ جو ویپن آپ کو دیں گے خطے میں کسی کو نہیں دیں گے, جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی آپ کے حصے میں آئے گی کسی کی نہیں آئے گی. تو یہ امپریشن جو ہے وہاں کے اوپر سرائیت کر گیا اور ہوا ہے. ایک اور یہ چیز دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ ہم وار میں جائیں گے اور کسی کے ساتھ نہیں اور جائیں گے. کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. ساری زندگی محبت جو ہے ان کے ساتھ کی ہے, اور آخری وقت میں نکاح کر کے بیٹھ کے اسرائیلیوں کے ساتھ ہے. تو ایک چیز اسٹیبلش ہو گیا, جس ملک نے علی اپنا ملک جنگ میں جھونک دیا ایک دوسرے ملک کے لیے, اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو اسرائیل ہے اس کی کتنی پینیٹریشن ہے امریکہ کے فورن پالیسی کے سرکلز کے اندر ہے, وہاں کے تھنک ٹینکس میں, ایون وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیٹ ہیکسیت کے جسم کے اوپر علی نشان ہے. آپ ابھی گوگل کر لیں اگر کسی کو لگے کہ وہ نشان کس چیز کا ہے, آپ وہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلتا ہے ایونجیلیکل زائنسٹ کرسچن کیا سوچ رکھتا ہے. اور وہ وہی کہہ رہا ہے اس پوری وار کو لی اب سویلائزیشن وار کے اندر فریم کیا جا رہا ہے. آپ چیک کر لیں, امریکہ کے اندر 200 لوگوں نے ای میل کی ملٹری جو فریڈم فاؤنڈیشن ہے اس کو, کہ یہ بار بار ہمیں کمانڈر کہہ رہے ہیں اٹس اے گاڈس پلان, اٹس اے ڈیوائنس پلان. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں, وی لو یو گاڈ سیو آور ملٹری. میرا خیال میں یہ سارا ایونجیلیکل وہ پورے کا پورا کانسیپٹ, اور سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں عوام ہماری جو ناظرین ہیں اس کو کہ یہ کیا ہے. امریکہ کے ایونجیلیکل کرسچن کہتے ہیں کہ جب گریٹر اسرائیل بنے گا, گریٹر اسرائیل کے اندر علی 5 کنٹری کا آنا باقی ہے. شام, لیبنن تباہ تو کر دیا انہوں نے, جارڈن اور کچھ حصہ جو ہے عراق کا اور سعودی عربیہ کا, دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک. جو بائبل ہے, بائبل کا ایک چیپٹر ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے بیٹے اسحاق کی اولاد کو دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک کے علاقے میں آباد کروں گا. اور یہ پورے کا پورا گریٹر اسرائیل ہے. بیبلونین پروفیسی, چونکہ وہ لکھا ہوا جس طرح امام زمانہ کا ایرانی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی تو ایک پروفیسی ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ گریٹر اسرائیل کے کانٹیکسٹ کے اندر ماننا یہ ہے کرسچین جو ہارڈ لائنر ہیں ایونجیلیکل کرسچنز کا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی صورت کے اندر آئیں گے, ان کی سیکنڈ کمنگ تب ہوگی جب یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں یہ پوری ہو جائیں گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ بلیو کرتے ہیں علی اس چیز کے اوپر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, 2 دن پہلے پیٹ ہیکسیت نے کہا کہ وہ مسلمان ملک جو سمجھتے ہیں کہ اسلامک پروفیٹک, مطلب اس نے ہماری توہین کی, کہ جو مسلم کنٹری یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ان کے نبی جو تھے انہوں نے کوئی ایسی پروفیسی دی تھی جس کے اندر یہ امام زمانہ کی بات ہے, ہم انہیں کسی صورت میں نیوکلیئر ویپن تک ایکسیس نہیں کرنے دیں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے مذہبی اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر نیوکلیئر ویپن کے حصول کی بات کی ہے. ادروائز یہی ہوتا تھا یہ گلوبل ساؤتھ کنٹریز ہیں, یہ ڈیولپنگ ورلڈ ہے, ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, یہ زیادہ ریڈیکل ہیں, ان کو ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہیے. تو رات کی آیت کو نیتن یاہو نے علی دہرایا اس جگہ پہ جہاں 9 اسرائیلی مارے گئے بیت شمس کے. اس نے کہا ریممبر ایملیک, ایک پرسسٹنٹ دشمن ہمارا, اسے ہم نے دیکھا, ہم نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے. یہی ایملیک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا غزہ کے لوگوں کے لیے. تو اب یہ پوری کی پوری وار کو آپ مذہب کے کانٹیکسٹ کے اندر شیپ کر رہے ہیں. اور امریکہ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں. آج میں ایک دیکھ رہا تھا انٹرویو جس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ اب یہ ایک ریلیجیس وار ہے. میں وہی تو بتا رہا ہوں, ریلیجیس وار. اور علی ایک آپ کہہ لیں کہ اسلام کے اندر ہے ہرمجدون, آرماگیڈن کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی جس میں ان کا ماننا یہ ہے ایونجیلیکل کرسچن کا جیزس کرائسٹ آئیں گے اور وہ ان کو لے کے جو ہے وہ چلے جائیں گے
آسمانوں کے اوپر چلے جائیں گے اور باقی زمین میں لوگ فنا ہو جائیں گے. مسلمانوں کا بھی ہے یہ ڈومین تو علماء حضرات کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے کمنٹ کے اندر ہمارے پہ تبرہ کرنے سے زیادہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھیں کہ میں بڑا پھونک کے بات کر رہا ہوں. ہرمجدون کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے. اب اس کے اندر مزید وضاحت جو ہے وہ تو ہمارے علماء حضرات ہی کر سکتے ہیں, اور یہی چیز علی اسرائیل اور ایران کے اندر ہے. دونوں مسایہ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور وہ مسجد جمکران میں منگل اور بدھ کی رات کو عبادت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. 3 فروری علی 15 شعبان شب برات کی رات تھی. پورے اہل تشیع جو کمیونٹی ہے وہ پانیوں کے قریب, نہر ہو سکتی ہے, کنال, کوئی دریا ہو سکتا ہے, اس کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر قرعہ ڈالتے ہیں, خط بھیجتے ہیں امام زمانہ کو کہ آپ کا ظہور کب ہوگا. یہ اسی کانٹیکسٹ میں, اور چونکہ وہ ابھی غائب کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ ان کا ظہور نہیں ہوا, تو اس لیے جو ولی فقیہ ہیں وہ جو آیت اللہ علی خامنائی تھے وہ متقی, پرہیزگار, عادل, اور پھر نو ڈاؤٹ وہ نالج کا ایک ریپوزیٹری, وہ اس وقت تک ان کی جگہ پہ اس سارے معاملے کو چلائیں گے. ہم پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, جب سے غزہ وار ہم نے دیکھی, کہ اینڈ آف ٹائمز جو ہے وہ قریب آ رہا ہے, تمام نشانیاں جو ہیں پوری ہو رہی ہیں. بس اس کے اوپر اپنا مختلف رائے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اے آئی کلاؤڈ کے تھرو جو معاملات ہوئے ہیں, اس کے اوپر جو ویسٹ میں لکھا جا رہا ہے لٹریچر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی بلیو کرتے تھے کہ جب جبر اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا, ناانصافی بہت زیادہ ہوگی, اور جو قتل و غارت وہ میس لیول پہ ہوگی. علی آپ نے غزہ کے اندر دیکھا ہی نہیں, مطلب کس طرح سے نسل کشی ہوئی لائیو ہم نے دیکھی, اور اے آئی کلاؤڈ کے تھرو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو آپ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں, زمانہ اس منظر کی طرف, اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے, معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. ہم ارد گرد کے اندر اپنی دنیا کو دیکھیں تو یہ جو منظر ہے, اور پھر ہم ان پروفیسیز کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کافی زیادہ سملیرٹی, اور جیسے آپ نے کہا چیزیں کافی حد تک کنکلوڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ابھی جس طریقے سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ وار ویج کر دی ہے, علی یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ تو سویلائزیشنل فریم ورک میں وار کر رہے ہیں, یہ تو پھر مسلمانوں کے اوپر اپنے وار ویج کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا خطرناک ہے کہ آپ اس سارے فریم ورک کے اندر اس مسلمانوں کے اندر بھی ایک خاص جو ہے کمیونٹی, اہل تشیع کمیونٹی, اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے بات کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے, پروگریسو ہے, وہ کہتے ہیں یہ آپ ڈیلوژنل ہیں, یہ آپ باتیں کرتے ہیں. تو وہ جا کے پیٹ ہیکسیت کو اٹھا لیں, وہ مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں, وہ کہتا ہے یہ ریڈیکل فنیٹک ہیں جو چلا رہے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں, وہ نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں. اس کے بعد تو کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی لاجیکل ویژن نہیں تھا اس حوالے سے, کوئی پلان آف ایکشن نہیں تھا. ایسے وہ نظر آ رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمپتھی لینے کے لیے اس کیمپ کی ہے جو ریلیجیس ایونجیلیکل کرسچنز, اب وہ اس کو اس طریقے سے شیپ کر رہے ہیں. یاد رکھیں میں نے آپ کو جیسے کہا نا, آرمی چیف بھی ان کا جنرل کین بھی کمفرٹیبل نہیں تھا, وہ کہہ رہا تھا ملنا کچھ نہیں ہے. لیکن جب آپ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ 200 لوگوں نے جو ای میل کیا ہے نا, وہ جو ملٹری ریلیجیس فریڈم والوں کو, انہوں نے کہا بھائی امریکہ کی فوج میں تو مسلمان بھی ہیں, تو مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے پہ وار ویج کرنی ہے. انہوں نے کہا وہ اپ سیٹ ہو گئے ہیں. امریکہ کے اندر جو فوج کے اندر مسلمان ہیں وہ اپ سیٹ ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, ایک سابق فوجی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور امریکہ کو اس میں نہیں کودنا چاہیے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. علی لاریجانی نے کل ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ امریکہ کے عوام کے ساتھ ناانصافی کی ٹرمپ نے, کہ ایک ایسی وار کے اندر انہیں جھونک دیا جو کہ وار ان کی تھی نہیں. دیکھیں نا 2500 کلومیٹر سے زیادہ کی تو رینج نہیں ہے امریکہ ایران کے میزلز کی, وہ تو علی ان کی امریکہ کی شورز پہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو پینٹاگن نے پچھلے ہفتے بات کی ہے. تو اس کے باوجود جو ہے یہ چیز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال علی کیا گیا کہ پھر تو سوال کیا انٹرسٹنگلی, کیونکہ رپورٹر آپ کو پتہ ہے بڑے وہ وہاں پہ بلنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پھر فائنلی آپ کو بھی گھسیٹ لیا اس نے, نیتن یاہو نے, جس طریقے سے اس نے بش کو گھسیٹا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے مائنڈ کیا اس چیز کا. انہوں نے کہا نہیں میں بڑا طاقتور ہوں, اسرائیل میرے نیچے ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہوں. اور یہی سوال نیتن یاہو سے کیا گیا تو نیتن یاہو جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میں کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں, وہ اتنے بڑے کنٹری کے لیڈر ہیں, وہ بڑے ہیں.
لیکن پوری دنیا جانتی ہے علی، میں اور آپ اور اس کیمرے کے پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے بھی جانتے ہیں، اور جو دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، اور امریکہ میں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ امریکہ کی وار نہیں تھی۔ 86% لوگوں نے ابھی سی بی ایس کا سی بی ایس کا سروے ہوا ہے، 86% نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ وار جو ہے جس کے اندر باڈی بیگز آنے ہیں، ہم کبھی اس کی حمایت نہ کرتے ہیں۔ یہ وہ بیس ہے جو جس کو بتایا گیا تھا اسی طریقے سے کہ عراق میں WMD ہیں۔ اچھا اس وقت علی 89% لوگ اس بات پہ متفق تھے، کیونکہ لیکن ملے کسی کو نہیں۔ کہ کسی کو نہیں، مطلب متفق اس لیے تھے کہ 9/11 ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے ایک اپنے ملک کے اندر دیکھا انفولڈ ہوتا ہوا کیٹاسٹرافی، ایک کلیمٹی دیکھی انہوں نے، تو انہیں جس طریقے سے CNN کے تھرو جو ہے ایک مینوفیکچرڈ کرائسس کے طور پہ پیش کیا گیا، دے ور ویری مچ اوکے ود اٹ، ٹھیک ہے بھائی مار دیں۔ لیکن ابھی تو ٹرمپ نے ایسی زحمت ہی نہیں کی، نہ اس نے کانگریشنل اپروول لیا، نہ پینٹاگن کی مرضی کے، جب وہ کہہ رہے تھے تب اس کی بات نہیں مانی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو جو ہے، یورپی یونین، ان کو اعتماد میں نہیں اس طریقے سے لیا، یونائٹڈ نیشن کے فورم کو پھر بائی پاس اس نے کر دیا، اپنی میگا بیس جو ہے اس کے اوپر اس نے اعتبار نہیں کیا۔ لیکن اب بتاؤں امریکہ کے اندر جو ینگ نسل ہے علی، جو آپ کی طرح کے لوگ ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں وی آر ڈن ود اسرائیل، کہ بھئی ایک پرایا ملک ہے، اس کے لیے ہم اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے، جو ہمارا ٹیکس پیئر ہے یا ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، ہم کیوں پیسہ اپنا جھونکیں۔ آپ دیکھیں نا 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ علی ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ کتنے پیسے ڈیلی بیسس پہ لگ رہے ہیں جو بالکل ضائع ہو گئے ہیں، جل کر راکھ ہو گئے۔ علی اور آپ یقین کریں اس وقت جو ان کا بحری بیڑا جو کیریئر اسٹرائک گروپ کھڑا ہے نا، جیرڈ فورٹ کھڑا ہے وہاں پہ، اور ابراہیم لنکن کھڑا ہے وہ گلف آف عمان سے 240 کلومیٹر دور۔ علی وہ ایک دن کا اس کا جو خرچہ، میں اگر آپ کو بتاؤں نا، ایک دن کا 65 لاکھ ڈالر، اور علی وہ پاکستانی کرنسی میں بنتا ہے 1 ارب 8 کروڑ، صرف ایک دن کا کھڑے ہونے کا وہاں کے اوپر اس کا خرچہ ہے۔ اور ریٹرن میں ایران سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ کچھ بھی نہیں ملنا، اور دوسری بات ہے کہ $2 بلین آپ نے 6 دن میں کنزیوم کرتی ہیں۔ اور علی جو پہلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے اٹیک کیا ہے، 78 کروڑ ڈالر لگے ہیں علی اس کے اندر، اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کے لیے۔ تو آپ چیک کر لیں کہ کسی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو نہیں چلاتا، بھئی یہ تو ہارڈ فیکٹس ہیں، یہ امریکہ کا ڈیٹا ہے۔ اینوڈولو نیوز ایجنسی نے بتایا $2 بلین علی اڑا دیے ہیں، اور پھر ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ ہی ابھی نہیں ہے۔ اچھا ایک لاسٹ سوال میرا آپ سے، 4 مارچ کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا جنازہ ہونا تھا، وہ آگے شفٹ کر دیا گیا، اب تک ہوا نہیں ہے جس دن تک ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ علی ایک تو جس حال میں ہونا تھا وہ انہوں نے کہا انتظامی امور کی وجہ سے وہاں پہ کینسل کر دیا گیا، کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی کی جو شخصیت تھی اور جس طریقے سے یہ سارا معاملہ انفولڈ ہوا ہے، تو مختلف شہروں کے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے تھے تہران کی طرف، اور وہ یہ چاہتے تھے چانسز تھے کہ اس پر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے جس طرح سے اسکولوں پر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی اصل میں چیز ہے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اس جنازے کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، ایک بہانہ تراش کے کہ اس جنازے کے اندر ایسی شخصیات موجود ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو مطلوب ہیں، جو کہ ہوں گی، جی جو کہ ہوں گی بھی، اور لیکن اس کے اندر عوام بھی موجود ہوگی، تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما ہو۔ تو بڑا انہوں نے ٹیکٹفلی چیزوں کو ڈیل کیا ایرانیوں نے، اور انہوں نے کل جنازہ میرے خیال میں 6 تاریخ کل ہے، اب اس کے کیا خد و خال ہوں گے جنازے کے، کیا وہ کس طریقے کا معاملہ ہوگا، نو ڈاؤٹ ابھی تک وہ چیزیں اس طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ اور اب جو نئے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنئی، وہ خود کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے؟ ان کے جو پاس لیئرز ہوں گی جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجنٹس ہوں اسرائیلی یا CIA کے مول ہوں، کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی وہ اس وقت جو ہے جس طرح انہوں نے 3-4 دن لیے ٹائم لیا، اور میرا خیال میں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہوئے ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بھی ڈرون ٹیکنالوجی، سرویلنس کے جو ان کا سارا سیٹ اپ ہے، AI حرکت میں آ چکا ہوگا، وہ انہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیں گے۔ لیکن جس طریقے سے ٹرمپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میرے خیال میں اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو ایک ایسا انسان جسے ویسٹ کے پریس کہہ رہا ہے یہ MBS ہے، محمد بن سلمان، ریفارمز کرنا چاہتا ہے، اگر ٹرمپ سنجیدہ ہے تو میرے خیال میں ایک ایسا جو معتدل قسم کی آواز، ایک ایسا پورٹ فولیو رکھنے والا بندہ جو کہ ہارڈ لائنرز کے گروپ کے اندر شامل نہیں ہے، اس سے بات کرنا میرے لیے ان کے لیے بڑا آسان ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں۔ باقی جو آپ نے بات کی، میں نے آپ کو کہا نا کہ
امریکہ اور اسرائیل، بلکہ اسرائیل زیادہ ایران کی جو گورنبلٹی کی کیپیبلٹی ہے نا، گورننس کی، اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ ابھی دیکھیں خبریں آ رہی ہیں کہ CIA نے کرد ملیشیا کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ امریکہ اب دنیا میں اوپنلی سیپریٹسٹ گروپ کے ساتھ جو ہے انگیج کر رہا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بات کی ہے عراقی کردوں کے لیڈر کے ساتھ، اور وہ کرد جو کہ ایران کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، کرد ٹرکی کے بارڈر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹرکی کا بڑا کنسرنڈ ہے کہ اگر کوئی گروپ جو ہے وہاں کے اوپر ایران کے اندر جگہ بنا کے وہاں سے آپریٹ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے حالات کو اور واقعات کو ہے۔ لیکن علی اگر ابھی قریب کی جو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جو شام کے اندر کرد تھے ان کی لڑائی تھی داعش کے ساتھ ہے۔ اب امریکہ انہیں ایریل جو ہے کور دے رہا تھا اور زمین پہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ چیز اتنی آسان نہیں تھی ہے، اور وہاں پہ جو پینٹاگن تھی انہوں نے کہا 2 سال لگیں گے اگر آپ ان کو مکمل طور کے اوپر بچانا وہاں پہ چاہتے ہیں، بلکہ انہیں پش کیا گیا کہ آپ سیریا کی آرمی میں شامل ہو جائیں، اپنی کرد ملیشیا چھوڑ دیں۔ تو میرا نہیں خیال چیزیں اتنی آسان ہیں، اور ابھی اٹیک کیا ایران نے اپنے ویسٹ کی سائڈ کے اوپر، ان ملیشیاز ان گروپس کے اوپر ہے جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مسلح کریں گے امریکنز اور ہم اٹیک کریں گے۔ میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی نوبت ہے، باقی یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، اور یہ پھر جنگ کو طول دینے کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام سے، چونکہ عوام نے پروٹیسٹ نہیں کیا، رجیم ٹاپل نہیں ہوا، تو اب وہ فرسٹریشن کے اندر ان گروپس کو جو کہ مین سٹریم کے اندر نہیں ہے، وہ ان کو پیرافری میں ایکٹیویٹ بیٹھے کر ہوئے رہے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو ویپن سپلائی کر رہے ہیں۔ اور علی یہ چیز ہمارے لیے بھی بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیں یہی کام کیا انڈیا نہیں کرتا؟ ایسی ہے یہاں کے BLA اوپر کو اور BLA TTP کو۔ مجید برگیڈ کے ساتھ ہے، امریکہ کا تمام بلیک مارکیٹ میں جو اسلحہ بک رہا تھا ان کے ہاتھ نہیں لگ گیا؟ وہ نائٹ ویژن جو اپنا وہ گلاسز ہیں۔ گلاسز ان کے پاس ہیں، اس کے علاوہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن ان کے پاس ہے، ڈیٹونیٹر ہے ان کے پاس، گرنیڈز ہیں ان کے پاس ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اپنا مشکل صورتحال ہے دنیا کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا کا بڑا تھنک ٹینک جو ہے جو کہ اس وار کے ڈیٹا کو کور کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہر 6 میں سے ایک بندہ جو ہے پوری دنیا میں علی وہ وار زون کے اندر ہے۔ ان کا ماننا ہے دنیا کے 193 کنٹریز میں سے 60 کنٹری اس وقت ایکٹیو وار کے اندر ہے، جس کے اندر انسرجنسی بھی ہو رہی ہے، جس میں فارمل یہ جو وار ہے اوپنلی بھی لڑی جا رہی ہے، اس میں سائبر وارفیئر وہ بھی ہے۔ تو ایک ایسی دنیا جس کے اندر آپ کہہ لیں 40% کے قریب لوگ جو ہیں وہ وار زون کا حصہ ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی اچھی پکچر نہیں ہے، اور یہ کوئی 2026 کا اچھا آغاز بھی نہیں ہے۔